بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ جب بھی تمہیں کسی مسئلے کے سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو اہل علم سے رجوع کر لو، اہل فن سے پوچھ لو۔ یقیناً محدثین اہل ذکر میں سے ہیں، اہل علم میں سے ہیں اور اپنے فن کے امام ہیں۔ اسی طرح فقہاء کرام اہل ذکر میں سے ہیں، اہل فن میں سے ہیں اور اپنے فن کے وہ بھی امام ہیں۔ فقہاء اور محدثین نے جو ہے امت پر احسان کیا ہے۔ محدثین کا احسان تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات بکھری ہوئی تھی، یعنی کوئی خاص کتابی صورت میں اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود نہیں تھی، ایک حدیث ایک صحابی کے پاس، دوسری حدیث دوسرے صحابی کے پاس، تو اس طرح بکھری ہوئی احادیث مبارکہ کو انہوں نے کتابی شکل میں جمع کر کے امت پر احسان کیا۔ دوسرا طبقہ ہے فقہاء کا، جنہوں نے احادیث مبارکہ جو بکھری ہوئی تھی، جو محدثین نے جمع کی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ان میں سے قابل عمل کون سی ہیں، قابل استدلال کون سی ہیں، تو فقہاء نے نشاندہی کر دی کہ یہ احادیث مبارکہ قابل عمل ہیں، یہ احادیث مبارکہ قابل استدلال ہیں۔ یہ فقہاء نے اس امت پر احسان کیا۔ بس اوقات میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب محدثین نے اللہ کے نبی کی ساری تعلیمات جو حدیث مبارکہ کی صورت میں بکھری ہوئی تھی اس کو جمع کر دیا کتابی صورت میں، تو پھر ہمیں فقہاء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود کتاب احادیث کی اٹھائیں، جو احادیث مبارکہ آئے اس پہ عمل کرتے چلے جائیں، لیکن یاد رکھنا یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ میں اور آپ کسی کتاب کو بھی اٹھا کے پڑھیں گے حدیث کی تو یاد رکھنا کئی طرح کی حدیث مبارکہ سامنے آئیں گی، اور کچھ حدیث مبارکہ وہ ہیں جو قابل استدلال ہیں، کچھ حدیث پاک وہ ہیں جو قابل استدلال نہیں ہیں۔ اور یاد رکھنا ہر حدیث مبارکہ قابل عمل نہیں ہوتی، اور ہر حدیث مبارک جو ہے قابل استدلال بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بخاری یہ اصح کتب ہے، امت کے اجماعی نظریے کے مطابق کتاب اللہ کے بعد سب سے اصح کتب اگر ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع یعنی صحیح البخاری ہے، لیکن اس کی بھی ہر احادیث قابل عمل اور قابل استدلال نہیں ہے۔ اس کی چند مثالیں، مثال کے طور پر بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی النعلین، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے مبارک پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو اس کے جواب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ اب یہ جوتے پہن کر نماز پڑھنے والی حدیث بخاری میں ہے، اور پوری بخاری میں جوتے اتار کر یعنی نماز پڑھنے والی حدیث موجود نہیں ہے۔ تو کیا میں اور آپ اس احادیث مبارکہ کو عملی طور پر یعنی امت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، یہ قابل عمل نہیں ہے کہ میں اور آپ عمومی طور پر حکم دیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، آج کے بعد سارے لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھیں، اس کی اجازت میں اور آپ نہیں دے سکتے۔ ہاں، انفرادی طور پہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کر لیتا ہے، جوتے پاک ہوں، نماز پڑھ لیتا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن عمومی طور پر یہ احادیث مبارکہ قابل عمل نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا کر نماز پڑھی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ لیکن اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ عمومی طور پر امت کو یہ حکم نہیں دے سکتے کہ تم بھی اپنی نواسیوں کو، اپنی پوتیوں کو، اپنے پوتوں کو یا اپنے بیٹوں کو اٹھا کر نماز ادا کیا کرو۔ ہاں کوئی اٹھا کے پڑھ لیتا ہے، وہ بات اپنی جگہ پر، لیکن ایسی قابل عمل یہ حدیث نہیں ہے کہ اس کو میں اور آپ عمومی طور پر، مثال کے طور پر امت پر لاگو کریں، امت پر جاری کریں۔ اور یقیناً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محدث ہونے کے ناطے اس حدیث پاک کو تو بیان کیا ہے، لیکن اس لیے بیان نہیں کیا کہ لوگ جو ہیں اپنے نواسی، اپنے پوتوں کو اٹھا کر نماز پڑھیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح مثال کے طور پر بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر نماز پڑھی۔ یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے اور بخاری میں ہے، لیکن میں اور آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے یا لوگوں کو اس چیز کی دعوت نہیں دے سکتے کہ اللہ کے نبی نے منبر پر نماز پڑھی ہے لہذا منبر پہ نماز پڑھنا سنت ہے، تم بھی منبر پر نماز پڑھا کرو، اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیث قابل عمل ہو کہ میں اور آپ لوگوں کو کہیں آج کے بعد صرف ایک کپڑا لے کر آئیں، اس میں نماز پڑھا کریں، لہذا دو کپڑے یعنی شلوار قمیص میں نماز نہ پڑھا کریں، کیونکہ بخاری میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔ یاد رکھنا محدث کا کام تھا حدیث کو جمع کرنا، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کی، لیکن فقہا کا کام تھا یہ بتا دینا کہ یہ حدیث قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے۔ اسی طرح بسا اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو چار مقامات پر بیان کیا اور چاروں مقامات پر یعنی تعرض کے ساتھ بیان کیا۔ اس کی ایک مثال ہے، مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کی، یعنی اللہ کے نبی کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی۔ اور دوسرے مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کرنے سے منع فرما دیا۔ اب دو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امانت اور دیانت کے ساتھ بیان کر دیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا ایک عمل تھا، دوسرا اللہ کے نبی کا قول تھا، نبی کی بات تھی۔ اب یقیناً دونوں میں تعارض موجود ہے، لیکن اس تعارض کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا، کیوں؟ ان کا کام نہیں تھا، یہ کام تھا فقہا کا۔ فقہا نے اس تعارض کو مثال کے طور پر دور کر دیا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ ہر احادیث قابل عمل نہیں ہوتی اور ہر احادیث مبارکہ سے استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہر احادیث مبارکہ سنت نہیں ہوتی، لیکن جو سنت ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث مبارکہ بھی ہو۔ کیا مطلب کہ بہت سی حدیث مبارکہ ایسی ہیں جو کہ حدیث تو ہیں لیکن سنت نہیں ہے، جیسا کہ ابھی بیان کی، لیکن جو سنت ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے احادیث بھی ہو۔